اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له ولا معين له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين
سارے حضرات اخلاص و محبت سے بلند آواز سے نماز والا درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ غمزدوں کے لیے رحمت مصطفیٰ وہ سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں، غمزدوں کے لیے رحمت مصطفیٰ وہ سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں، حشر کے دل بھی وہ سب کے کام آئیں گے، کون ہے جس کو ان کا سہارا نہیں، شاہد اس پہ ہوا ہے کلام خدا، مصطفیٰ کی رضا ہے خدا کی رضا، شاہد اس پہ ہوا ہے کلام خدا، مصطفیٰ کی رضا ہے خدا کی رضا، اپنے محبوب سے حق نے فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں، کیا گھڑی ہوگی محشر میں سب انبیاء امتوں کو نہ دیں گے کوئی آسرا، کیا گھڑی ہوگی محشر میں سب انبیاء امتوں کو نہ دیں گے کوئی آسرا، ہوگی سب کی زباں پر یہی ایک صدا، مصطفیٰ کے سوا کوئی چارہ نہیں، غمزدوں کے لیے رحمت مصطفیٰ وہ سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں۔ انتہائی واجب الاحترام حضرات، علماء اکرام، محترم بزرگوں، عزیز نوجوانوں، آپ تمام حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ساتھ میں ہی اس جلسے کی انتظامیہ قاری محمد افضل سمیت دیگر جتنے بھی حضرات نے ان کے ساتھ یہاں چک سے اور شہر کے حضرات مولانا قاری طیب صاحب ان کے برادر محترم تشریف لائے ہیں، جنہوں نے ہر طرح سے ان کا تعاون کیا، میں سب حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ رب کائنات نے آپ کی اس جلسے کو، اس محفل کو قبول فرما لیا، اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ میں اس بنا پر بات یہ کر رہا ہوں اور آپ کو مبارکباد دے رہا ہوں کہ اس جلسے کے اندر گالی گلوچ نہیں، قرآن سنایا جا رہا، رسول اللہ کا فرمان سنایا جا رہا ہے،
یہاں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں بلکہ امن کی بات اور سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے۔ اس لیے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ تھوڑی دیر میں جلسہ ختم ہو جائے گا۔ ہم لوگ جب یہاں سے اٹھ کر جائیں گے ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے اعلان کرے گا کہ رب کائنات نے اس جلسے کی بدولت تم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا۔ تو مبارکباد بنتی ہے کہ نہیں؟ آج ہمارے گناہ جھڑ رہے ہیں، گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ جب جا کے سوئیں گے گناہوں سے پاک صاف ہو کر کے سوئیں گے انشاءاللہ۔ کہتے نہیں انشاءاللہ؟ ارادہ نہیں ہے انشاءاللہ۔ حضرت نے آپ سب کی طرف سے فرض کفایہ ادا کر دیا۔ قرآن مجید، فرقان حمید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جنہیں احادیث کہا جاتا ہے، ان کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے تمام انسانیت میں انبیاء اکرام کو سب سے اعلیٰ بنایا۔ یا اس جملے کو یوں بولوں کہ رب کائنات کے پاس انسانیت کو دینے کے لیے اگر کوئی بہت بڑا انعام، بہت بڑی دولت ہے تو وہ نبوت ہے۔ اللہ نے انبیاء اکرام کو وہ دولت عطا فرمائی۔ کوئی نبی اپنی مرضی سے نبی نہیں بنا، اللہ نے ایک ایک نبی کو تاج نبوت اڑھانے کے لیے انتخاب فرمایا، چناؤ فرمایا۔ عام معروف ہے، علماء سے سنا کہ رب کائنات نے جس کو نبی بنایا وہ شخص، وہ ہستی دنیا میں تشریف لائی، 40 سال گزارے، 40 سال کے بعد اللہ نے تاج نبوت اڑا کر نبوت کا منصب عطا فرما کے اللہ نے وہ مقام و مرتبہ عطا فرما دیا جو نبیوں کے سوا اللہ نے کسی کو نہیں عطا فرمایا۔ پھر معجزات کی صورت میں، جمالات و کمالات کی صورت میں اللہ نے انبیاء اکرام کو عظمتیں عطا فرمائی، فضیلتیں عطا فرمائی، مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ تمام نبیوں کو نبوت کی شان ملی 40 سال کی عمر میں، لیکن ایک ہستی دنیا کے اندر ایسی تشریف لائی جن کو اللہ رب العزت نے تمام نبیوں کی خوبیوں کا مجموعہ بنایا، تمام نبیوں کی صفات اور عظمتوں کا مجموعہ بنایا۔ رب کائنات نے 1.25 لاکھ نبیوں کو جتنی عظمتیں عطا فرمائی، وہ 1.25 لاکھ نبیوں کی عظمتیں اکٹھی کر کے اس ایک ہستی کی کسی ایک عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ رب کائنات نے امام الانبیاء، محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سردار الانبیاء بنا دیا۔ پروردگار عالم نے تمام انبیاء اکرام کو دنیا میں بھیج کر 40 سالہ زندگی گزروا کر شان نبوت عطا فرمائی۔ دنیا میں آنے کے 40 سال کے بعد مقام و مرتبہ عطا فرمایا، فضیلت عطا فرمائی، نبوت والی شان عطا فرمائی۔ لیکن علماء اکرام نے لکھا، احادیث کی کتابوں میں ہے، حضور علیہ السلام کو رب کائنات نے 40 سال کے بعد نہیں، دنیا میں بھیجنے کے بعد نہیں، بلکہ رب کائنات نے دنیا بنانے سے لاکھوں سال پہلے میرے اور آپ کے نبی کو عظمت و فضیلت عطا فرمائی، مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ اس کی بے شمار دلیلیں قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے۔ عالم ارواح کے اندر اپنے نبی کو، حضور علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ اور حدیث شریف میں ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، ابھی آدم علیہ السلام کا مٹی اور گارا نہیں بنایا تھا جسم بنانے کے لیے، لیکن اللہ نے مجھے نبی بنا دیا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کم زیادہ نہ کرو، کھول دو ایک جگہ۔ کئی ساری آیات اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے میرے اور آپ کے نبی کو دنیا بنانے سے لاکھوں سال پہلے عظمتیں عطا فرمائی۔ اور ایک واقعہ بڑا عجیب،
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو نقل کیا، کئی تفسیر کی کتابوں میں بھی ہے، تاریخ کی کتابوں میں بھی یہ واقعہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جبرائیل امین ہے۔ حضور نے فرمایا جبرائیل تیری عمر کتنی؟ عرض کی آقا مجھے میری عمر کا اندازہ کوئی نہیں، پتا کوئی نہیں۔ اپنے لفظوں میں حضرت جبرائیل کی ترجمانی کرتا ہوں، عرض کی ہوگی آقا آسمانوں سے ہم آئے، آسمانوں پہ رہنے والے، اور ہم آسمان والوں کی اماں کوئی نہیں ہوتی جو تاریخ پیدائش بتائے۔ اماں بتاتی ہے نا جی، جب کوئی کسی نے اپنا کوئی سکول میں لکھوانا ہو تو جا کر کے اماں سے پوچھتے ہیں نا کہ کب پیدا ہوا تھا میں۔ قاری طیب صاحب آپ کی دلچسپی کے لیے ہمارے محلے میں جو امام صاحب ہیں اور ہمارے جو محلے والی مسجد کے اب امام ہیں حافظ جمشید صاحب، انہوں نے بتلایا، کہتے جی میں نے جب شناختی کارڈ بنوانا تھا، پہلے وقتوں میں تاریخ پیدائشوں کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی، آج کل تو سکول میں تیسرے چوتھے سال میں داخلہ ہوتا ہے تو اگلے کہتے ہیں جی لاؤ ڈیٹ آف برتھ اپنا ریکارڈ لاؤ۔ کہتے ہیں جی میں نے شناختی کارڈ بنوانا تھا، اماں کے پاس گیا، اماں سے پوچھا کہ اماں میں کب پیدا ہوا تھا، کس سال پیدا ہوا تھا، میری تاریخ پیدائش کیا ہے، ذرا مجھے کچھ بتا۔ اماں کہنے لگی اور تو مجھے کچھ پتہ نہیں، یہ چھوٹی مسجد جد پلستر ہو لگ رہی تھی تو پیدا ہوا تھا۔ سبحان اللہ، پہلے وقتوں میں یہی ریکارڈ ہوتا تھا ماں ڈیٹ آف برتھ۔ جبرائیل امین نے عرض کی ہوگی آقا ہم آسمان والوں کی اماں کوئی نہیں جو اماں بتلاتی میری عمر کتنی ہے، ابا کوئی نہیں جو ابا بتلاتا میری عمر کتنی، آسمانوں میں یونین کونسل کا دفتر کوئی نہیں جہاں میری تاریخ پیدائش کا ریکارڈ ہوتا، ہمارے ڈیٹ آف برتھ کا ریکارڈ کوئی نہیں۔ فرمایا او جبرائیل تجھے کچھ نہ کچھ تو اندازہ ہوگا۔ عرض کر دیا آقا اس بات سے اندازہ لگا لیجئے میری عمر کتنی۔ چوتھے حجاب میں ایک ستارہ چمکا کرتا تھا جو 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چمکا کرتا تھا، وہ 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چمکنے والے ستارے کو میں جبرائیل نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ سبحان اللہ، 70,000 سال میں ایک مرتبہ چمکنے والا وہ ستارہ میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا۔ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، صرف 70,000 کو 72,000 سے ضرب دے لو، لاکھوں سال جبرائیل امین کی عمر بنتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے یہ سن کر ارشاد فرمایا او جبرائیل تیری تو بڑی عمر ہے، بڑی طویل عمر ہے، بڑی لمبی عمر ہے، لیکن اگلی بات میری بھی سن لے، کہیں تو پریشان نہ ہو جائے، حیران نہ ہو جائے۔ عرض کیا کہ میں ہمتن گوش ہوں، ارشاد فرمائے میں سننے کے لیے تیار ہوں، ارشاد فرمائے۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کر دی تو حضور نے فرمایا او جبرائیل اگر تو پریشان نہ ہو، حیران نہ ہو، اگلی بات سن لے، جس ستارے کو تو نے 72,000 مرتبہ دیکھا، رب کائنات کی قسم وہ ستارہ میں ہی تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب تو جبرائیل حیران ہوئے ہوں گے نا۔ حضور نے فرمایا جبرائیل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آگے چلتے ہیں، تو نے جو 72,000 دفعہ دیکھا اگر آج وہ ستارہ تجھے نظر آ جائے تو پہچان لے گا؟ عرض کی آقا ایک دو مرتبہ نہیں، 72,000 مرتبہ دیکھا، مجھے خد و خال معلوم، مجھے ہر چیز معلوم۔ حضور نے فرمایا جبرائیل میرے پیچھے آ جا۔ جبرائیل پیچھے آ گئے۔ حضور علیہ السلام نے اپنا کرتا مبارک اٹھا کر کے مہر نبوت کی طرف اشارہ کر دیا، فرمایا جبرائیل دیکھ کر بتلا جس ستارے کو آسمانوں میں دیکھا کرتا تھا کہیں وہ ستارہ یہی تو نہیں ہے۔ جبرائیل آگے بڑھے، متوجہ ہو کر جب مہر نبوت کو دیکھا قسم کھا کر کہنے لگے جبرائیل امین واللہ اے اللہ کے محبوب نبی، رب کائنات کی قسم وہ ستارہ یہی تھا جسے میں آسمانوں میں دیکھا کرتا تھا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، علامہ قاری بلال حنیف ملتانی سے